السلام علیکم۔ اگر آدمی نماز میں ہو اور اس کا جانور چھوٹ بھاگے تو قتادہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے کہا، اگر چور نمازی کے کپڑے لے بھاگے تو اس کے پیچھے دوڑے اور نماز چھوڑ دے۔ ہم سے اعظم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعیب نے کہا، ہم سے ازرق بن قیس نے، انہوں نے کہا، ہم احواز میں جو کئی بستیاں ہیں، بصرے اور ایران اور بیچ میں خارجیوں سے لڑ رہے تھے۔ ایک بار میں نے نہر کے کنارے بیٹھا تھا، اتنے میں ایک شخص آیا۔ ابو برزہ صحابی رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے لگا، گھوڑے کی لگام ہاتھ میں لیے ہوئے گھوڑا اس کو کھینچنے لگا اور وہ اس کے پیچھے جانے لگا۔ شعبہ نے کہا، وہ شخص ابو برزہ اسلمی صحابی تھا۔ یہ دیکھ کر ایک مردود اس کا نام معلوم نہیں ہوا، کہنے لگا، یا اللہ، اس بوڑھے کا ناش کر۔ جب وہ بوڑھا نماز سے فارغ ہوا تو اس مردود نے خارجیوں سے کہنے لگا، میں نے تمہاری بات سنی اور تم ہو بے چارے۔ میں نے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 یا 7 8 جہاد کیے ہیں، اور میں دیکھ چکا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر آسانی کرتے تھے، اور مجھ کو یہ اچھا معلوم ہوا کہ اپنا گھوڑا ساتھ لے کر لوٹوں نہ کہ اس کو چھوڑ دوں، وہ جہاں چاہے چل دے اور میں تکلیف اٹھاؤں۔ ہم سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا، کہا، ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، کہا، ہم کو یونس نے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے کہا، سورج گرہن ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی سورت پڑھی، پھر رکوع کیا، پھر رکوع سے سر اٹھایا، پھر دوسری سورت شروع کی، پھر رکوع کیا تو اس رکعت کو ختم کیا اور سجدے میں گئے، پھر دوسری رکعت میں بھی ایسا ہی کیا، پھر نماز سے فارغ ہو کر فرمایا، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، جب تم ان کا گھنانا دیکھو تو نماز پڑھتے رہو جب تک گرہن موقوف ہو، اور دیکھو میں نے اسی جگہ وہ سب چیزیں دیکھ لیں جن کا مجھ سے وعدہ ہے، یہاں تک کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ میں بہشت کا ایک خرشہ لینا چاہتا ہوں۔ جب تم نے دیکھا ہوگا میں نماز میں آگے بڑھنے لگا تھا اور میں نے دوزخ دیکھی، وہ اپنے کو آپ کھا رہی تھی۔ جب تم نے دیکھا میں نماز میں پیچھے ہٹ گیا اور میں نے
عمرو بن لہی کو دوزخ میں دیکھا، اسی نے عرب میں سانڈ کی رسم نکالی۔ اللہ اکبر۔